ایس ایچ او نے اسے گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ پورا علاقہ سراپا احتجاج تھا، یہاں تک کہ جب بات پولیس کے اعلیٰ افسران تک پہنچی تو ایس ایچ او کو سروس سے معطل کر دیا گیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس دوران میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے پاس تمام ثبوت موجود تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود تم نے مجرم کو چھوڑ دیا، کیوں؟ جبکہ تم کہتے ہو کہ تم نے کوئی رشوت بھی نہیں لی، کسی سے سفارش پر بھی نہیں چھوڑا۔ میری بات سن کر وہ اس سے مسکرایا۔ اس نے کہا کہ میں بھی ایک باپ ہوں، مجھے پتہ ہے اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ شخص کتنی کس اذیت سے گزرا ہوگا جب اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہوگا، اور قتل کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ بھوک ہوگی، کیونکہ میں خود ملازمت سے برخاست ہوں اور میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کیونکہ آج تک میں نے حرام کا ایک پیسہ تک نہیں لیا اور حلال کے پیسوں سے تو پہلے بھی مشکل گزارا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جب اس سے مجرم کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجرم کا نام عظمت جو ہے وہ ذات کا مسلم شیخ ہے، انتہائی غریب آدمی ہے، بھٹے پر مزدوری کرتا ہے اور لاکھوں کا مقروض ہے۔ یہ شخص چند دن پہلے میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ بھٹے کی منشی سے کہے مجھے کچھ رقم دے دے، میرے پاس بچی کا دودھ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے بھٹے کی منشی کو کہا بھی تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا۔ میں نے اسے کچھ رقم دی اور اسی دوران تم سے بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے قارئین سے کہہ کر اس کی کچھ مالی مدد کروا دو۔ پتہ نہیں اب تم نے کہا ہی نہیں یا کسی نے کی نہیں، میرے پاس جتنا تھا میں نے کر دیا تھا، لیکن وہ رقم کب تک کافی ہوتی ہے؟ اسے تو 10 دن کا بھی دودھ نہیں آنا تھا، اس لیے جب وہ پیسے ختم ہو گئے اور وہ معصوم بچی پھر سے بھوک سے بلکنے لگی تو یہ شخص ایک بار پھر منشی کے پاس گیا، لیکن منشی نے اب کی بار بھی اس کی کوئی رقم نہ دی اور کہا کہ تم پہلے والا قرض ادا رہو، پھر نہیں لگتا مجھے کہ تم وہ اتار سکو گے۔ یہ واپس کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ اسے صبح اٹھ کر پھر مزدوری کرنا تھی۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے اس کی بچی پھر سے رونے لگی۔ بھوکا بچہ پانی پر کب تک گزارا کر سکتا ہے، اس لیے جب بچی کے رونے کی شدت بڑھتی گئی اور اسے غصہ آتا گیا، اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ یہ اٹھا، اپنی بچی کو اٹھایا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے میں کہیں سے دودھ کا انتظام کرتا ہوں، اور بچی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس وقت بھٹے میں آگ دہک رہی تھی۔ یہ گیا، اس نے جا کر اپنی معصوم بچی کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا اور واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی نے اسے پوچھا کہ بچی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ وہ دودھ پی کر وہیں سو گئی ہے، صبح اس کو اٹھا لیں گے۔ وہ ماں تھی، بے قرار ہو گئی، بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ یہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے آ گیا۔ بیوی نے روتے روتے جب اسے چلا کر پوچھا تو اسے صاف صاف بتا دیا کہ مجھ سے بچی کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا اور بھوک سے تڑپتا اسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھٹے میں پھینک دیا اور وہ مر گئی ہے۔ اس کی بیوی نے وہیں پر رونا شروع کر دیا، اور بھی لوگ اٹھ گئے، یہاں تک کہ صبح فجر کے بعد ہمیں بھی اطلاع کر دی گئی۔ میں بھی نماز پڑھ کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس کو پکڑا تھا اور تھانے لے آیا تھا، لا کر اس کو سمجھایا، اس کو بتایا تم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے اس کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے خلاف سوائے منشی کے کوئی اور مدعی بننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ منشی اس کے خلاف مدعی بننے کو کیوں تیار ہے۔ منشی کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جیل چلا جائے گا اور بعد میں منشی اس کی بیوی کے ساتھ عیاشی کرے گا، اور میں ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ منشی کا علاقے میں کافی اثر و رسوخ تھا، میرے خلاف احتجاج شروع کروا دیا تھا۔ احتجاج جب بڑھا اور سیاسی لوگوں نے کہا تو مجھے ملازمت سے معطل کر کے میرے خلاف انکوائری بھی شروع کر دی گئی۔ مجھے یقین ہے چونکہ میں انتہائی ایمانداری سے کام کر رہا تھا، کسی بھی سیاسی کے دباؤ میں نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے ملازمت سے ڈسمس کر دیا جائے گا۔ اسی لیے میں ساتھ ساتھ کوئی اور کام دیکھ رہا ہوں۔ اپنی ذمہ داری بھی سنبھال لی ہے، لیکن میں اپنے ذہن میں مطمئن ہوں، میں نے کسی قاتل کو نہیں چھوڑا، بس ایک باپ کو چھوڑا ہے۔ مجھے پتا تھا اگر میں اس کو نہیں چھوڑتا تو اس کے باقی بچے بھی یوں ہی بھٹے میں پھینک دیے جائیں گے، اس کی بیوی کی عزت کو رون دیا جائے گا۔ میں اس بات کا جواب تو دے سکتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں چھوڑا، لیکن اس بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ میری وجہ سے اس کی بیوی کی عزت لٹ گئی ہے، اس کے بچے مر گئے ہیں۔ لہٰذا مجھے جو بہتر لگا میں نے کر دیا، اب میرے خلاف جو بھی ہوگا اس کا اللہ وارث ہے۔ میں نے جب اس شخص کو چھوڑا تو وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا گیا،
اور میں نے اس کو بتایا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم یہ بھٹا چھوڑ دو، یہاں پر نہ تو تم خود محفوظ ہو، نہ تمہارے بچے محفوظ ہیں، اور نہ ہی تمہاری بیوی اور اس کی عزت محفوظ ہے۔ اس نے میری بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ میں نے اپنی طرف سے ایک نیکی کی ہے، بھلے ہی غلط طریقے سے کی ہے، اور میں جتنی غلطی کر چکا ہوں اس کی سزا بھی پا رہا ہوں۔ البتہ میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ میری وجہ سے اس کا خاندان محفوظ ہو گیا۔ اگر اس کو میں جیل بھیج دیتا تو اس کے گھر والوں کے پاس کوئی بھی کمانے والا نہ ہوتا۔ اس کی بیوی اس کو چھڑانے کے لیے مزید مقروض ہوتی جاتی، ساتھ ہی اس کی عزت بھی لٹتی جاتی۔ اس کے بچوں کی زندگی پہلے ہی رل چکی ہے، وہ مزید ذلیل ہو جاتے۔ مگر مجھے حیرانگی ہے کہ میں نے آپ اور آپ کے علاوہ بھی کئی معزز لوگوں کو کہا، لیکن میرے کہنے پر کسی نے اس شخص کو 1 مہینے کا راشن تک نہیں دیا۔ البتہ اب جب اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، کئی لوگوں سے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ گئے۔ جتنے لوگ اس کے خلاف احتجاج میں شامل تھے، اگر یہ سب لوگ 1000 روپے بھی دے دیتے تو کم از کم وہ بچی مزید 4 ماہ تک زندہ رہتی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اچھائی کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، البتہ جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی ظالم کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، البتہ مظلوم سے کوئی غلطی سردرد ہو جائے تو اسے ظالم ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ایسے جو صاحب کی بات ختم ہو گئی، رودات ختم ہو گئی تو وہ خود انتہائی افسردہ ہو گئے، لیکن میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی بے بسی پہ افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کاش میرے کہنے پر کوئی ان کی مدد کر دیتا، کاش وہ بچی آج زندہ ہوتی، مگر افسوس کہ اب ان کا کاش کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ میں نے ایسے چو صاحب کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔